والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا نور الله. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ کے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا خطبہ ہے جمعہ المبارک کا عنوان ہے عظمت و شان اہل بیت از فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان ذیشان ہے. فرمایا کہ اِنَّا مَثَلَ أَهْلِ بَيْتِي فِيكُمْ مَثَلُ سَفِینَةِ نُوحٍ. میرے اہل بیت اطہار کی مثال تواڈے وچ ایویں ہے جویں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سی. من راکبہا نجا، جڑا اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. ومن تخلف عنہا ہلکا، جڑا بندہ اس کشتی میں سوار نہ ہویا اتر گیا دور ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی دے نال آقا علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کی مثال سمجھائی ہے کہ اگر تساں میرے اہل بیت کی شان کو سمجھنا ہے، اہل بیت کرام کی عزت کو، انہاں دے مقام کو، انہاں دے مرتبے کو جاننا ہے تو پھر تانوں اس تو پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے متعلق جاننا پڑے گا. تو جو کمال اس کشتی کا سی وہ کمال میرے اہل بیت کا ہے. جو کام اس کشتی نے کیتا وہی کام میرے اہل بیت کرن گے. اللہ تعالیٰ نے دنیا تے ایک مثال دکھائی ہے. فرمایا کہ جویں پوری دنیا تے طوفان آ گیا اور جو اس کشتی میں بیٹھ گیا وہ بچ گیا، جو نہ بیٹھا وہ ہلاک ہو گیا. فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نے اہل بیت کی محبت کشتی نوح ہے، جڑا میرے اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو میرے اہل بیت اطہار کی محبت کی کشتی میں اتر گیا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے گا، وہ تباہ ہو جائے گا، غرق ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے اس کا جو بنن کا سبب ہے وہ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے وچ بیان فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی، اور اتنے سال تبلیغ کرنے کے بعد بھی صرف چند حضرات کے علاوہ کسی بندے نے آپ علیہ السلام نے ایمان نہ لایا، آپ کی اقتدا نہ کی، بلکہ مزید آپ کی مخالفت، آپ کی نافرمانی کرتے رہے. حضرت نوح علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، شکستہ دل ہوئے، پریشان ہو کے تو انہاں لوگوں کے واسطے بد دعا کی تھی. عرض کرتے نے وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. عرض کی نوح علیہ السلام نے یا میرے رب کافراں دا کوئی بھی بندہ دنیا تے نہ چھڈ، اس دنیا کو کافراں کو ختم کر دے. فرمایا کہ میں بڑی انہاں تے محنت کیتی ہے، بڑا انہاں نو ویکھیا ہے، جانچیا ہے، اور میرا یہ یقین ہے کہ انہاں دا اگر کوئی بچہ بھی ہوئے گا تو وہ بھی کافر ہی ہوئے گا، مسلمان نہیں ہو سکتا. لہذا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. اے اللہ تو مینوں بخش لے، میرے والدین نو بخش لے، اور وہ بندہ جس نے میری بیعت کیتی ہے انہوں بھی بخش لے، تمام مومناں نو بخش لے، تمام مومن عورتاں نو اور مرداں نو بھی بخش لے، لیکن انہاں ظالماں نو نہ چھڈے، ظالماں نو ختم کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے
حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور فرمایا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، تسا ایک کشتی بناؤ میری آنکھاں دے سامنے میرے حکم دے مطابق، اور ہن تسا انہاں لوگاں دے بارے میرے نال کوئی گل نہیں کرنی، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، انہاں ظالماں دے متعلق تسا میرے نال کوئی گل نہیں کرنی۔ ہن انہاں دا جڑا انجام ہے وہ غرق ہونا لکھ دتا گیا ہے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، حضرت نوح علیہ السلام وہ کشتی بنان لگ پے۔ اب کشتی جس وقت آپ بنا رہے ہیں، کشتی بنان دے دوران آپ نے کشتی دی ابتدا فرمائی، تو روایات دے وچ آتا ہے کہ جدوں حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی دا کچھ حصہ بنا دے، رات کو جس وقت آپ سوندے دن اٹھتے، اس حصے نو انہاں پٹیاں نو کیڑے کھا جاندے سن۔ جڑا کام کرنا وہ ضائع ہو جانا، گھن پی جانا، کیڑیاں کھا جانا۔ صبح انہوں نے پھر شروع کر لینی، شروع تو شام تک جو کام کرنا، رات کو سونا، صبح اٹھنا، تو پھر وہ کیڑیاں نے وہ جڑے پھٹے نے انہوں نے کھا جانا اور وہ خراب ہو جانے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین کہ یہ کی ماجرا ہے، میری جڑی کشتی ہے وہ تیار کیوں نہیں ہو رہی؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی اس طرح کرو کہ اس کشتی دے 4 کونے نے، انہاں کونیاں اتے میری مخلوق دے وچوں جڑے ساریاں تو چنگے لوگ نے نبیاں تو علاوہ انہاں دے نام لکھ دے۔ عرض کیتی کہ یا مولا وہ کون نے جڑے کہ مخلوق دے اکابر نے، مخلوق دے نبیاں تو بعد سردار نے، اور تیری بارگاہ میں دونوں دا اتنا مقام ہے۔ فرمایا کہ وہ میرے محبوب علیہ السلام دے 4 یار نے۔ پہلے نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے نے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے نے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ تو فرمایا کہ انہاں 4 دے جڑے نام نے وہ اس کشتی دے 4 کناریاں تے لکھ دے، تیری کشتی محفوظ ہو جائے گی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے 4 نام اپنی کشتی دیا 4 نکراں تے لکھے، کشتی بنانی شروع کر دیتے، سارا دن کام کیتا، صبح اٹھے تو کشتی جویں چھڈ کے گئے سن اوویں ہی محفوظ سی، اور چند ہی دنوں دے وچ جڑی کشتی ہے وہ محفوظ ہو گئی، اور وہ جڑے 4 نام نے اس کشتی دی سلامتی دا باعث بن گئے۔ اب اساں جڑی اس گل تو ایک گل سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اہل بیت دی مثال اوے ہے جویں نوح علیہ السلام دی کشتی سی۔ تو اگر نوح علیہ السلام دی کشتی آقا علیہ السلام دے 4 یاراں دی محبت تو سوا، انہاں دے ناماں تو سوا، انہاں دے وسیلے تو سوا سلامت نہیں رہ سکتے، تو ساڈے ایمان والی کشتی بھی سلامت نہیں رہے۔ تو اگر اساں آقا علیہ السلام دے اہل بیت دی محبت دی کشتی دے سوار ہونا ہے، اور اساں چاہتے ہیں کہ اسی کامیاب ہو جائیے، تو آقا علیہ السلام دے 4 یاراں دے نال سانو پیار کرنا پائے گا، انہاں 4 دی عزت، انہاں دا احترام، انہاں دا مقام اس کو جاننا پائے گا، اور اگر اسی انہاں نو جان لیا، انہاں دی محبت دل دے وچ رکھ لئی، تو پھر جڑی ساڈی کشتی ہے جو اہل بیت کی محبت والی کشتی ہے وہ سلامت ہو جائے گی، محفوظ ہو جائے گی، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ جتنے بھی زمانے دے طوفان آ جان، جتنی بھی خواہشات نفسانی آ جان، جتنے بھی حالات نے بد تر کیوں نہ ہو جائے، کفر کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہوئے گا، ساڈا جڑا ایمان ہے وہ سلامت رہے گا، کیونکہ ساڈے ایمان دی جو حفاظت ہے وہ آقا علیہ السلام دے 4 یاراں دے ناماں دے نال ہو رہی ہے۔ اور پھر اسی اہل بیت اطہار دی محبت دی کشتی وچ سوار ہاں، جس وقت اسی اس کشتی وچ بیٹھ جاواں گے، پھر دنیا دا کوئی طوفان سانو غرق نہیں کر سکتا۔ اور اگر ایسا نہ کیتا، اور اگر کوئی یہ آکھے کہ میں اس کشتی میں سوار ہوں تو بغیر کامیاب ہو جاواں گا، تو نہیں ہو سکتا۔
کشتی دے وچ بہن دے واسطے چوں یاراں دی محبت ضروری ہے، لیکن کشتی وچ بہنا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ایک بندہ آکھے کہ میں کشتی وچ بہندا ہی نہیں، اگر انہاں دی محبت اگر انہاں چوں نوں مننا ہے تو پھر میں اس کشتی وچ بہندا ہی نہیں، تو اس کشتی وچ بیٹھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگلی گل بھی دسی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جڑا بیٹا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے اتنے ایمان نہیں لایا، اس نے کفر کو پسند کیتا۔ آپ نے فرمایا کہ ہے میرے بیٹے آج کا جڑا دن ہے نا، اج کوئی نہیں بچ سکے گا، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ فرمایا کہ آج کے دن کوئی نہیں بچ سکتا، اور اگر تو چاہنا ہے نا بھی تو بچ جاویں پھر میری کشتی میں سوار ہو جا۔ اس نے آخیا کہ میں تیری کشتی میں تو نہیں بہنا، پہاڑ ہے، میں اس پہاڑ کے اتنے چڑھ جاواں گا اور بچ جاواں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تینوں لگتا ہے کہ تو بچ جائے گا، لیکن آج بچنا وہ نہیں ہے جڑا اس کشتی میں بیٹھے گا۔ بھائی گلاں ہی کرتے پے نے، وہ بیٹا پہاڑ چڑھیا ہے، ادھر جو پانی دا ایک سیلاب آیا اور اس نے سب کچھ غرق کر دیا، بیٹا ایک سیکنڈ تو پہلے ہلاک ہو گیا۔ تو پتہ چلیا کہ اس کشتی میں بہنا بھی ضروری ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی جیڑی مثال ہے وہ کشتی نوح کی طرح ہے۔ تو جیڑا کشتی نوح وچ بیٹھا ہے وہ بچیا ہے، جیڑا نہیں بیٹھا وہ نہیں بچیا۔ تو یعنی کہ بیٹھنا بھی ضروری ہے، اور بیٹھن دے واسطے جو ضروری ہے وہ آقا علیہ السلام دے چوں یاراں دی محبت ہے۔ تو ساڈا جڑا ایمان اور ساڈا جڑا عقیدہ ہے وہ کتنا خوبصورت ہے کہ اسی آقا علیہ السلام کے نال بھی پیار کرنے ہاں، آپ کے والدین کا احترام بھی کرنے ہاں، ازواج مطہرات کی عظمت کو بھی سلام پیش کرنے ہاں، آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام کی بھی غلامی کرنے ہاں، اہل بیت اطہار کو اپنی جان کو بڑھ کے زیادہ چاہنے ہاں۔ تو اگر ساڈا ایسا عقیدہ اور ساڈا ایسا ایمان سلامت ہو گیا، یقیناً اسی وہ جو کشتی جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اسی اس کشتی میں سوار ہاں، اور اہل بیت کی محبت، صحابہ کرام کی محبت ساڈے نال ہے۔ دنیا نے جتنے طوفان کیوں نہ آ جان، ساڈا ایمان بھی سلامت رہے گا اور اسی کامیاب بھی ہوں گے، اسا نجات بھی پاؤں گے اور اسی ہلاک بھی نہیں ہوں گے۔ اس سے واسطے فرمایا گیا کہ ہے منکر جس دے دل دے وچ نہیں عشق صدیق ولی دا، ہے منکر جس دے دل دے وچ نہیں عشق صدیق ولی دا، او بھی جان ایمان تو خالی جڑا دشمن عمر جریدہ، جنت کدی نہ جاسی یارا، منکر عثمان غنیدہ، عالم او بھی وڈا کافر جڑا نہیں حبدار علی دا۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ماسال اہل بیتی کماسال سفینہ نوح، میرے اہل بیت اطہار کی مثال ہے جویں نوح علیہ السلام دی کشتی ہے۔ اب انو میں عرض کیتا حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی دعا بنان لگے نے، او کشتی جڑی بنا دے نے ضائع ہو جاندی ہے، کیڑے کھا جاندے نے۔ عرض کیتی ہے مولا کشتی کیوں نہیں بن رہی؟ فرمایا مخلوق دے اکابر دے نام چون ٹکراں تے لکھ دے۔ عرض کیتی مولا او چار کون نے؟ فرمایا او میرے محبوب علیہ السلام دے چارے یار نے، چوں یاراں دے نام او نا چون ٹکراں تے لکھ دتے۔ کشتی
کشتی بن گئی ہے، کشتی بن گئی، طوفان آیا، جڑے آپ دے منن والے نے کشتی وچ بیٹھے بچ گئے، جڑے کشتی وچ نہ بیٹھے غرق ہو گئے۔ لیکن جو کشتی چل دی ہے، کشتی چل دی ہے، کیویں چل دی ہے؟ کشتی دا سفر کرن دے واسطے، چلاون دے واسطے جڑے کشتیاں چلاندے نے انہاں نوں ستاریاں دی لوڑ پیندی ہے، ستاریاں دے نال رستہ تلاش کردے نے، ستاریاں دے نال اپنا سفر طے کردے نے۔ اب جڑی آقا علیہ السلام دے اہل بیت دی کشتی ہے، اساں اون دے وچ تا بیٹھ گئے، اون دے وچ اساں بیٹھ گئے ہاں، اہل بیت دے نال پیار کر رہے، انہاں دے نال محبت کر رہے، انہاں دا احترام کر رہے ہاں، چوں یاراں دے نال بھی محبت کرنے ہاں، لیکن اجے ستارے رہندے نے، اجے ستارے رہندے نے جنہاں کولوں رہنمائی لینی ہے، جنہاں کولوں رستہ پوچھنا ہے، جنہاں نے سیدھا رستہ اور غلط رستے دی نشاندہی کرنی ہے۔ او ستارے کیڑے نے؟ فرمایا اصحابی كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم۔ فرمایا میرے اہل بیت دی محبت دی کشتی میں سوار ہون والے ہو، جنہاں ستاریاں نے تانوں راہ دسنا ہے، او ستارے میرے صحابی رسول نے، او ستارے میرے غلام نے، انہاں دی اقتدا کر لو، انہاں نال پیار کر لو، انہاں دے نال محبت کر لو، رستہ نہیں بھولو گے، منزل تے پہنچ جاؤ گے۔ اس واسطے فرمایا صدیق عکس حسن کمال محمد است، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق دل جاہو جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام محبت خلفائے راشدین، ایمان محبت آل محمد است۔ اور کسی عاشق نے کیا خوب گل کی ہے، فرماتے نے اسلام کی عظمت کے مینارے ہے صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہے صحابہ، گر چاند محمد ہے تو ستارے ہیں صحابہ، سنی کو دل و جان سے پیارے ہیں صحابہ، واللہ ہمارے ہیں، ہمارے ہیں صحابہ۔ اب جڑی اساں گل سمجھنی ہوئی وے کہ اہل بیت کون نے، پہلے اساں جان لیا اہل بیت دی کشتی کیویں ہے، اس کشتی دا کیا کمال ہے، اس کشتی دی شان کی ہے، ان دے وچ بیٹھنا ضروری ہے، لیکن بیٹھن تو پہلے کی کرنا پائے گا؟ جدوں کشتی وچ بیٹھ جاواں گے سفر طے کرن واسطے سانوں کس چیز دی لوڑ پینی ہے؟ اب جاننا ہے وے کہ اہل بیت کون نے، جنہاں دے نال اساں محبت کرنی ہے، جنہاں دا احترام کرنا ہے، جنہاں دی محبت دی کشتی وچ سوار ہونا ہے۔ کئی ایسے لوگ بھی نے جڑے اہل بیت وچ ونڈ کر دیندے نے، اہل بیت وچ فرق پا لیندے نے، کوئی ایک پاسے نوں چھڈ دیندا ہے، کوئی دوسرے پاسے نوں چھڈ دیندا ہے، کوئی تیسرے پاسے نوں چھڈ دیندا ہے، لیکن جڑے ایمان والے نے، جڑے محبت والے نے، جڑے جانن والے نے، وہ کسے پاسے نوں نہیں چھڈدے، ساریاں نوں مندے نے۔
آؤ میں تمہیں دسنا والا دا قرآن کی کہنا ہے اہل بیت کون نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ محترمہ نے اللہ دے حکم دے نال اپنے بیٹے نو پھٹے تے لمبا پا کے یا صندوق وچ پا کے انہاں نو دریا وچ چھوڑ دیتا۔ او دریا دا پانی چلدا چلدا فرعون دے محل دے نیچے لے گیا۔ بہن نال نال جا رہی ہے، ویکھدی جا رہی ہے کہ میرے بھائی دا صندوق کدھر جا رہا ہے۔ فرعون یعنی انہاں نو نکال لیا، جو ویکھیا اتنا خوبصورت بیٹا ہے، فرعون کول اولاد نہیں ہے، اون دی زوجہ نے کیا ماں بیٹا بنا لئیے، اے اپنی اکھاں دی ٹھنڈک بن جائے گا۔ انہاں نے کیا ٹھیک ہے بنا لو، لیکن بچہ چھوٹا ہے، دودھ پین والا ہے، دودھ پیندا بچہ ہے، کیا کوئی ایسی عورت ہوئے جڑی اس بچے نو دودھ پلا دے؟ کئی عورتاں لائیاں گئیاں، کئی خواتین آئیاں نے اپنا دودھ پیش کردیاں نے، آپ کسے دا دودھ نہیں پی رہے، آپ کسے دے دودھ نال قریب نہیں ہو رہے، کیونکہ خالق نے فرمایا سی وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، اسا موسیٰ علیہ السلام دے کسے ہور دا دودھ پینا حرام کر دیتا سی، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیتا سی حضرت موسیٰ دی ماں دے نال، فرمایا پریشان نہ ہو بیٹا، میں عطا کیتا ہے، دریا میں جو تو ڈال دے حفاظت بھی میں کراں گا، تیرے نال ملاواں گا بھی میں۔ فرمایا اے موسیٰ تیری ماں ایویں مل سکتی ہے، کسے دا دودھ نہ پینا، آپ کسے دا دودھ نہیں پی رہے نے۔ دیکھو اگر فرعونیاں دیا سارے عورتاں کھپ گئیاں نے، ایک سید دے بہن کھڑی ہے، آپ عرض کر دیا نے، اللہ نے قرآن پاک کے ذکر فرمایا، فرمایا حل ادلکم علی اہل بیت، کیا میں دونوں اس بچے دے اہل بیت دی خبر نہ دیواں، ایک ایسی عورت دی خبر نہ دیواں جدا اے دودھ پی لے گا؟ فرمایا ضرور دیو۔ اس وقت ماں آئی ہے، ماں نے دودھ پلایا، بیٹے نے فوراً پی لیا۔ پتہ چلیا جڑے اہل بیت نے انہاں وچ والدین بھی شامل نے۔ اہل بیت نال پیار کرنا ہے، اہل بیت نال محبت کرنی ہے، میرے محبوب علیہ السلام دے والدین دے نال بھی پیار کرنا پائے گا، میرے محبوب علیہ السلام دے ماں باپ کا احترام بھی کرنا پائے گا، کیونکہ وہ بھی اہل بیت شامل ہیں۔ اب دوسرے مقام تے آ جاؤ، اہل بیت دے اور کون شامل ہیں؟ حضرت اللہ تعالیٰ دے بہت ہی پیارے نبی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کی عمر مبارک تقریباً 120 سال ہو گئے، اجے تک اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ ایک نیک بیٹا عطا کر دے۔ اللہ نے دعا قبول کر لے، سبب بنیا فرشتے آئے نے، اللہ دی بارگاہ میں سلام لے کے آئے نے، مہمان بن کے آئے نے، انہوں نے دسیا اسا تاں آیا، اسا تانوں خوشخبری دین واسطے اللہ تانوں بیٹا دے گا۔ آپ دی زوجہ محترمہ دوسری سائڈ تے کھڑی ہو کے گلاں سن رہی نے، جدوں آپ نے سنیا اے بیٹے دا ذکر ہو رہا ہے، چونکہ ضعیفہ ہو چکیاں نے، آپ نے تعجب دے نال آکھیا اے کیویں ہو سکدا ہے، ساڈے گھر ہونے اولاد ہوے، اور سارے سبب ختم ہو گئے نے۔ فرشتیاں نے جان لیا، کہنے اتعجبینا من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام، کیا تسے اور تواڈے گھر والے اللہ کی رحمت سے تعجب کر رہے ہو؟ پتہ چلیا جڑے ازواج مطہرات نے وہ بھی اہل بیت شامل نے۔ اگر اہل بیت نال پیار کرنا ہے، اہل بیت نال محبت کرنی ہے، آقا علیہ السلام دے ازواج دے نال بھی پیار کرنا پائے گا، آقا علیہ السلام دے ازواج مطہرات کا احترام بھی کرنا پائے گا۔ اگر انہاں دا احترام نہیں کرے گا پھر ایمان کامل نہیں ہویا، اجے محبت اہل بیت دی کشتی وچ سوار نہیں ہویا، پھر تک سوار نہیں ہوے گا، کامیاب نہیں
ہوئے گا. اگر کامیاب ہونا ہے کشتی میں سوار ہونا پائے گا. اگر سوار ہونا ہے حضور دے زوج دا بھی احترام کرنا پائے گا. اس واسطے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ مانا ڈساواں. خالق کائنات نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. فرمایا میرے نبی دی شان ہے, میرا نبی مومنہ دی جان تو زیادہ قریب ہے, اور میرے نبی دے جڑے ازواج نے مومنہ دیا ماواں نے. اب جنہوں اللہ ساڑیاں ماواں کہہ رہا ہے, اگر کوئی اپنی ماں کی گستاخی کرے, بے ادبی کرے, ان کی شان شک کرے یا ان کا انکار کرے, پھر اس کو جان لینا چاہیے میرا ایمان کامل نہیں. فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ تا میں مانا ڈساواں. نبیان دے ازواج ہیں مومن دیاں ماواں. او جاہل حیا کر حلالی دا کم نہیں, اے ماواں دے شکوے حرامی کرے سن. فرمایا اگر کوئی حلال دا بچہ ہوئے اپنی ماں دا شکوہ نہیں کرے گا, اپنی ماں کی گستاخی نہیں کرے گا. فرمایا تو کیسا مسلمان ہے, کیسا کلمہ پڑھنے والا ہے, کیسا تیرا ایمان ہے. کلمہ بھی اس نبی دا پڑھنا ہے, ایمان بھی اس نبی دے رکھنا ہے, قرآن بھی اسے نو مننا ہے جڑا قرآن کہہ رہا ہے میرے نبی دیاں جڑیاں زوجاں نے تیریاں ماواں نے, پھر انہاں ماواں تے اعتراض بھی کر رہا ہے. نا ایسا نہ کر. فرمایا اگر تو اہل بیت دی محبت دی کشتی میں سوار ہونا ہے پھر جان لے حضور دے والدین نال بھی پیار کرنا پائے گا, حضور دے ازواج نال بھی پیار کرنا پائے گا, اور میرے نبی دی اولاد نال بھی پیار کرنا پائے گا. سب تو جڑا ضروری ہے, سب تو جڑا اہم ہے, ساڈا موضوع اور ساڈے سمجھن دی گل اوے حضور دی آل نال پیار کرنا, حضور دی اولاد نال پیار کرنا, مولا حسن نال, مولا حسین نال, مولا علی نال, سیدہ فاطمہ دے نال, پنج تن پاک دے گھرانے دے نال محبت کرنا. اے بڑا ضروری ہے, اے بڑا اہم ہے. جنی دیر تک انہاں نال محبت نہیں ہوے گی ساڈا ایمان کامل نہیں ہوے گا, کیونکہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جڑا میرے اہل بیت نال پیار کرے گا اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا. فرمایا جڑا بندہ میرے اہل بیت دی محبت دے وچ, میرے اہل بیت دی محبت دے وچ اے دنیا تو چلا جائے گا, وہ ایمان دے نال جائے گا. فرمایا اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. فرمایا جڑا بندہ میرے اہل بیت دی محبت لے کے دنیا تو جائے گا اللہ تعالیٰ انہوں شہادت دا رتبہ عطا فرمائے گا. آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک دفعہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا دنال مکالمہ فرمایا, مخاطب ہوئے نے فرمایا اے علی اللہ نے تینوں تین ایسیاں چیزاں عطا فرمائیاں نے دنیا کسے نو نہیں ملیاں. فرمایا تین چیزاں ایسیاں اللہ نے حضرت علی مشکل کشا نو عطا فرمائیاں نے کسے ہور کو نہیں عطا فرمائیاں. فرمایا یہاں تک کہ میں مصطفیٰ, میں اللہ دا نبی حبیب خدا ہاں, اللہ نے مینوں بھی عطا نہیں کیتیاں. او کیڑیاں چیزاں نے؟ فرمایا سب تو پہلی چیز ہے تیرا جڑا سسر ہے او اللہ دا نبی ہے, نبیاں دا امام ہے, اللہ دا حبیب ہے, او رسول
فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا، میرے جگر دا ٹکڑا، میری اکھاں دی ٹھنڈک اللہ نے تیری زوجہ بنائی ہے۔ اور فرمایا جڑا تیسری چیز ہے، اللہ نے تینو حسنین کریمین جیسے سونے پتراں دا باپ بنایا ہے۔ فرمایا نانا نبی، بابا علی، اماں ہے فاطمہ، نانا نبی، بابا علی، اماں ہے فاطمہ، اور اس تو ود کیے بڑھائی حسین دی کہ دسا کتھوں تی کے رضائی حسین دی، خالق حسین دا خدائی حسین دی، خالق حسین دا خدائی حسین دی، اور اس تو ود کیے بڑھائی حسین دی۔ ایک دفعہ آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال اعلان کر دیو لوگ جمائے ہو جان، سارے لوگ مسجد پاک جمع ہو گئے، مدینے پاک مسجد نبوی دے وچ سارے لوگ جمع ہو گئے۔ حضور علیہ السلام اس شان دے نال تشریف لائے نے۔ آقا علیہ السلام دے ایک کندھے تے مولا حسن نے، دوسرے کندھے تے مولا حسین نے اپنے دونوں نواسیاں نو آقا علیہ السلام نے اپنے کندھے تے بٹھایا ہوا مسجد پاک تشریف لائے نے۔ آ کے منبر تے تشریف فرما ہو گئے، فرمایا اے لوگو، اے ایمان والو مومنو، میرے غلاموں، اج میں تانوں دو ہستیاں دے نال تعارف کروان لگا واں، دو عظیم ہستیاں دی پہچان کروان لگیا واں۔ فرمایا اے او نے، فرمایا جڑے اپنے نانا اور اپنی نانی دی وجہ دے نال بہترین خلائق نے۔ فرمایا جنہ دا نانا بھی شان والا، جنہ دی نانی بھی شان والی ہے، جنہ دی ماں بھی عظمتاں والی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حسن اور حسین اے دو ایسے مرد نے جنہ دا نانا بہترین مرد ہے، جنہ دی نانی بہترین عورت ہے۔ اور فرمایا میں نہ بچہ دے متعلق اے بھی تانوں دسنا چاہنا وا، انہاں دا جڑا والد محترم ہے وہ بھی بڑی شان والا ہے، اور انہاں دے والد محترم بھی ماں یعنی انہاں بچیاں دی جڑی دادی ہے یعنی سیدہ فاطمہ بنت اسد، فرمایا وہ بھی بڑی شان والیاں نے۔ فرمایا اے ایسے بچے نے جنہ دا چاچا حضرت جعفر طیار بھی بڑی شان والا ہے، اور فرمایا ایسے بچے نے جنہ دی پھپھو حضرت ام ہانی وہ بھی بڑی شان والیاں نے۔ ایسے دو نوجوان نے، ایسے دو پھول نے، ایسے دو آقا علیہ السلام دے لال نے جنہاں نو کسے پاسے بو ویکھو گے، اگر نانا ویکھو گے شان والا، نانی ویکھو گے وہ بھی شان والی، اگر دادا ویکھو گے شان والا، اگر دادی ویکھو گے شان والی، اگر باپ ویکھو گے شان والا، اگر چاچا ویکھو گے شان والا، اگر پھوپھی ویکھو گے شان والے، اگر ماں ویکھو گے شان والا۔
والے اگر انہاں نو ویکھو گے اے کون نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنت فرمایا ایسے دو نوجوان نے جڑے نوجواناں نے جنت دے سردار نے مولا حسین پاک آپ کی بارگاہ میں عرض کی گئی سونیا آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے کسی عرصے میں کسی وقت نے فرمایا اے میرے حسین اپنی پہچان تک کروا اے حسین اپنی پہچان تک کروا اپنی پہچان کرا دے مولا حسین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں صحابی ہوں دے اعتبار دینار اگر مومن ہوں دے اعتبار دینار اگر مسلمان ہوں دے اعتبار دینار اگر قرآن پڑھن دے اعتبار دینار اگر تواڈا فرمان یاد کرن دے اعتبار دینار ویکھاں پھر تمام صحابہ کرام میرے نال شامل ہیں انہاں نے بھی تانوں ویکھیا تواڈے تے ایمان لیاتا تواڈا کلمہ بھی پڑھیا تواڈا قرآن بھی پڑھیا تواڈا فرمان بھی یاد رکھیا لیکن میں دوسرے طریقے دے نال ویکھاں اگر میں اپنے حسب نو ویکھاں اگر میں اپنے نسب نو ویکھاں اگر تواڈے نال جڑا میرا خون دا رشتہ ہے اگر اودے نال ویکھاں اگر تساں اجازت دیو میں اس طرح اپنا تعارف کروانا وا فرمایا میرے نانے جیا کسے دا نہیں نانا میرے نانے جیا کسے دا نہیں نانا میری ماں جئی کسے دی ماں بھی نہیں میرے نانے جیا کسے دا نہیں نانا میری ماں جئی کسے دی ماں بھی نہیں اگے ہوئی بھی نہیں اج کوئی بھی نہیں اگ ہون دا کوئی امکان بھی نہیں میں چڑھ کے مہرے نبوت تے کھیڈدا ہاں ایسی لبنی کسے نو تھاں بھی نہیں میں چڑھ کے مہرے نبوت تے کھیڈدا ہاں ایسی لبنی کسے نو تھاں بھی نہیں سونے گھٹ کے لا لیا نال سینے ایسا پچ بھی نہیں تے نیا بھی نہیں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ حسین نو کی مندے نے آپ حسین دے نال کیویں پیار کردے نے آپ امام حسین علیہ السلام دے نال کنی محبت کردے نے ایک دفعہ ایسا ہویا مدین فتح ہویا مال غنیمت آیا مال غنیمت تقسیم ہو رہا سارے ایک ایک ہزار دیتا جا رہا ہے حضرت عمر فاروق دا بیٹا آیا عرض کرتا ہے کہ میں نے میرا حصہ دیتا جاوے 1000 دیتا اتنی دیر تو حسنین کریمین آ گئے جدو حسنین کریمین ویکھیا حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے استقبال فرمایا اپنی مسند تے اپنے قرب دے وچ بٹھایا 20,000 درہم پیش کیتے بیٹے نے اعتراض کر دیتا کہندا ہے اے باپ جنگ میں لڑیا جہاد میں گیا ماں زخم میں کھادے نے لیکن میں نو 1000 دیتا جا رہا ایک گھر بیٹھے رہنے جنگ دے میدان بھی نہیں گئے انہاں نو 20,000 مل گئے کیوں ملے نے فرمایا اے بیٹے تو ایک گل تا نہیں کرنی سی لیکن اگر تو کر لئیے میں تینوں دس دینا ماں اے عام نہیں نے اے آن والے عام نہیں نے اے بڑے خاص نے فرمایا جانے نہیں تو باپ نادان حیدر شیر الہی جانے نہ
حصہ ملے سی بھائی جو بھی عزت حاصل مینو دان نہ دے گھر دا ہر حالت وچ سمجھی مینو انہاں دا گولا بردا سبحان اللہ۔ حسنین کریمین وہ نے کہ جنہاں دی غلامی تے حضرت عمر فاروق بھی ناز کرتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا حضرت ابن عمر نو فرمایا کہ اے ابن عمر تو بھی ساڈا غلام ہے اور تیرا باپ بھی ساڈا غلام ہے۔ بیٹے نو گل چنگی نہیں لگی کہ میرا باپ امیر المومنین ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ساڈا غلام ہے، شکایت لگائی۔ آپ نے فرمایا کہ واقعہ ہی انہوں نے ایویں فرمایا ہے؟ عرض کرتے ہیں جی بابا جی انجی انہوں نے کہا کہ تو بھی ساڈا غلام ہے تیرا باپ بھی ساڈا غلام ہے۔ فرمایا کہ جب پرچی لے لکھوا کے لے آ، اور جو چلنے لگے فرمایا ٹھہر میں بھی تیرے نال جانا وا۔ ساتھ گئے نے ادب آداب وجہ لا کے عرض کی تھی کیا تساں فرمایا کہ تساں ساڈے غلام ہاں؟ فرمایا ہاں تساں ساڈے غلام ہو۔ فرمایا کہ لکھ دیو۔ آپ نے لکھ دیتا کہ عمر ساڈا غلام ہے۔ دیگر صحابہ کرام جڑے موجود سن فرمایا کہ تسی اتنے سائن کر دیو کہ تواڈے سامنے مولا حسن نے مینوں لکھ کے دیتا ہے کہ عمر ساڈا غلام ہے۔ انہوں نے سائن کر دیتے۔ اب چلدیاں چلدیاں یہ جڑی خبر ہے مولا علی دے کول چلی گئی۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جس وقت آپ کو پتہ چلیا تو آپ مسجد میں تشریف لائے۔ فرمایا کہ عمر کیا سن رہا وا؟ فرمایا کہ حضور تواڈے صاحبزادگان نے فرمایا کہ عمر ساڈا غلام ہے میں لکھوا لیا ہے۔ فرمایا لکھوا کے کی کرے گا؟ عرض کی تھی کہ میں وصیت کرن لگا وا جدوں مراں میرے کفن وچ لکھ دینا اے پرچی رکھ دینا جن دے اتنے لکھیا ہوئے گا کہ عمر حسنین دا غلام ہے۔ اور مینوں ایمان ہے کہ اے جڑی پرچی ہے اے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ مینوں بچا لے گی، میرے واسطے امان بن جائے گی۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے کیا خوب جملہ ارشاد فرمایا جو کہ ساڈے یاد رکھن والا ہے۔ فرمایا کہ مینوں قسم ہے اس ذات دی جس ذات نے مینوں پیدا کیتا ہے۔ فرمایا کہ میں خود آقا علیہ السلام دی زبان مقدس وچوں سنیا ہے سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر سراج اہل الجنہ، کہ عمر جو ہے وہ جنت کا چراغ ہے، عمر اہل جنت کا چراغ ہے۔ اگر اسی حسنین دے نال پیار کریے عمر دے نال بغض رکھیے تو پھر وہ کیڑی جنت جن دے وچ چراغ نہیں ہونا، ہنیرے والی جنت جانا ہی نہیں ہے۔ اور جو جنت کا چراغ ہے اس نے جنت دے وچ ہی رہنا ہے۔ تو سانو سارے نال پیار کرنا پائے گا، اہل بیت نال بھی پیار کرنا ہے، صحابہ کرام دے نال بھی پیار کرنا ہے، حضور دے والدین دے نال بھی پیار کرنا ہے، آپ دے ازواج دے نال بھی پیار کرنا ہے۔ اور اگر ساڈا اس طرح دا ایمان ہو گیا پھر اسی کامیاب ہو جاواں گے۔ اور یہی اہل بیت اطہار دی محبت دی کشتی ہے، اگر اسی اندے وچ بیٹھ گئے تو کامیاب ہو جاواں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔